یہ رات تمہارے لیے اس قدر عذرناک بنا دوں گا کہ تم پل پل اپنی موت مانگو گی، لیکن عصمت خان تمہیں مرنے بھی نہیں دے گا۔ بے ساختہ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے۔ وہ اس وقت سو پچھتا رہی تھی جب اس نے شوق انداز میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ میں تو عصمت خان زادہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، مگر آج وہ اس کی سیر سجائے بیٹھی تھی۔ میرے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر اس کی روشنی میں بھی وحشت بسی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے، مگر ان کی خوشبو میں بے بسی کی مہک شامل ہو چکی تھی۔ اس شال کا کمزور نازک وجود ہلکے سنہری جوڑے میں لپٹا نظر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں، مگر کسی کو سننے کی پرواہ نہ تھی۔ کمرے میں آتے ہی عصمت نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی شیروانی کو اتار کر ایک طرف پھینکا تھا، پھر کرتے کی سٹرین الٹے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ 17 سال کی قومی شہزادی کانپ رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھا اور اپنا جوتے والا پاؤں اس کی گود میں رکھ دیا، جو کہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے رکھ کر انگڑائی لینے کے انداز میں کہنے لگا، ہاں تو محترمہ کیا فرما رہی تھی آپ؟ وہ گھبرائی تھی جب وہ کہنے لگی کہ جوتا اتارو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے عصمت کا پاؤں جھٹکنا چاہ لیکن جس طرح گھوری سے اسے دیکھا، مجبوراً اسے اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھنے پڑے تھے۔ پھر کہنے لگا، جانتی ہو پرانے وقتوں میں بیویاں شادی کی پہلی رات سوگرات منانے سے پہلے کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے شوہر کے پاؤں دھو کر بیٹھی تھی۔ جاؤ شاباش، آج یہ رسم میں تم سے ادا کروانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر تو یہ شال کو ابکائی آنے لگی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کتنا، کہہ کر وہ اٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے جسم پر موجود دوپٹے کو جدا کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے کپڑوں کو کھینچ کر وہ اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کئی جگہ سے کھینچنے کی وجہ سے پڑ چکے تھے۔ عصمت پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے لڑزڑاتی آواز میں کہا، مگر عصمت کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ عصمت کی آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا، انتقام کی چنگاری تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شال کی پتلی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ بیڈ پر گر چکی تھی۔ سارے خندوخال وعدے تھے، بہت شوق تھا، نہ سوغرات کا، بہت خواب دیکھے تھے، نہ آج میں تمہیں وہ سب دکھاتا ہوں جس کا تمہیں اتنا انتظار تھا۔ عصمت کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ اس شال کا دل جیسے سینے ہی میں مر گیا۔ خوف کے مارے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ وہ کانپتی ہوئی التجا کر رہی تھی، مگر عصمت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جھک کر شال کی گردن پکڑ لی، اتنی سختی سے کہ اس کا نرم اور نازک وجود کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، سانسیں رکنے لگیں، مگر عصمت کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ اب رونا کیوں؟ یہی تو چاہا تھا نا تم نے، یہی سب تو تمہیں چاہیے تھا، اب بھگتو۔ عصمت کی آواز میں زہر گھل گیا۔ سوغرات منانے کی کتنی جلدی تھی، وہ بھی اس کم عمر میں۔ آج میں تمہارے سارے شوق سوٹ سمیت پورے کر دوں گا۔ جیسے جیسے وہ اسے پردوں سے آزاد کر رہا تھا، وہ گھبرا کر بیڈ کی دوسری طرف خس رہی تھی۔ اس نے شال کو مزید قریب کیا۔ اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ عصمت کی تیز سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ مگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ مرد کا غصہ کیا ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جب عزت پر انگلی اٹھتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ عصمت کی گرفت تو سخت ہو گئی، اشال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ نہیں پلیز، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، مگر عصمت کے دل پہ جیسے پتھر تھا۔ اس نے جھک کر شال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ شال کی روح کانپ گئی۔ اب میں تمہیں وہ بناؤں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ عصمت کے لب اس کے قریب آئے اور اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ایک جانب لب اس کی چیخوں کو قابو ہو گئے تھے اور دوسری جانب بڑی شدت اور لرزانہ انداز میں عصمت کے ہاتھ اس کے نازک وجود پر گرفت بڑھا رہے تھے۔ بیڈ کی چادر جو پہلے خالی سفید تھی، اب رنگین ہو چکی تھی۔ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کسی کی روح کو کچلا گیا ہے، کسی کی معصومیت روندی گئی ہے۔ اشال کا نازک وجود تھکن اور اذیت سے لرز رہا تھا۔ اس کا سنہری جوڑا بے ترتیب ہو چکا تھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور جسم پر نیل کے نشان کہانی سنا رہے تھے کہ وہ رات کیسے گزاری تھی۔ بس پلیز، بس کریں، مجھ پر رحم کریں، وہ سکھ سکھ کر گڑگڑا رہی تھی، مگر عصمت خانزادے کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ اب رحم چاہیے، جب زبان چلاتی تھی تب یہ نہ سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ عصمت کا لہجہ زہر آلود تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک
عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ اشال کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ بے بسی تھی۔ خدا کے لیے بس کریں، میں مر جاؤں گی، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میری سانس رک جائے گی۔ کہاں وہ 17 سال کی اور کہاں 30 سال کا اسفر خان زادہ؟ مگر اسفند کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں، ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی سزا باقی ہے۔ اس کی آواز میں انتقام کا شدید انتقام، جیسے وہ اشال کو ہر لفظ، ہر جملے کا حساب چکانا چاہتا ہو۔ اشال کی سسکیاں دم توڑ رہی تھی، اس کا وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفن میں جا چکی تھی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا، ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ آخر بار جب اسفن نے ایک جھٹکا دیا تو اشال کے لب کپ کپائے، اس کی آنسو تکے میں جب سو رہے تھے۔ کانپتے ہونٹوں سے وہ صرف ایک جملہ نکال سکی، میری غلطی اتنی بڑی نہ تھی جتنی آپ نے مجھے سزا دی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسفند خانزادہ اسفن نے پل بھر کو اپنی گرفت ڈھیلی کی، اس کے دل میں جیسے کچھ چبھا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا، اس کے کانوں میں جیسے کوئی پرانی گونج سنائی دینے لگی ہو۔ کوئی پاگل عورت ہوگی جو اس اسفند سے شادی کرے گی، میں تو اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو اور اس کی باز گشت اس کے دماغ میں قید ہو گئی تھی۔ یہ الفاظ عاد نہ تھے کہ ایک بار پھر اسفند کی شدتوں میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ یہی الفاظ تھے جو کچھ دن پہلے اشال نے کہے تھے، ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اس کی چھوٹی بہن کے سامنے۔ اس نے اشال کے بے جان کمزور وجود پر نظر ڈالی، جو بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، ہونٹوں پر ابھی بھی درد کی سرگوشی باقی تھی۔ مگر اسفند خانزادہ نے خود کو سخت کر لیا، اس نے چہرہ دوسری طرف موڑا اور لب بھینچ لیے۔ یہ سزا تھی، ہاں سزا ہی تو تھی، اور وہ سزا دے چکا تھا۔ بے جان وجود گواہ تھے کہ اس کی روح کو بری طرح پامال کیا گیا تھا۔ اشال بے ہوش تھی، مکمل بے ست، مگر اسفند خانزادے کے جنون نے اس کی بے ہوشی کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ رات بھر اس پر ظلم ڈھاتا رہا، 3 بار اسے وہ حق جتایا جو اس کا تھا، مگر محبت سے نہیں، نفرت سے، انتقام سے۔ اور جب اس کے وحشی جذبے تسکین پا گئے تو وہ تھک کر سو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے میں صرف تباہی تھی۔ گلاب کی خوشبو اب بدبو میں بدل چکی تھی۔ اشال نے پلکیں جھپکائی، اس کے جسم میں ایک شدت تیز اٹھی جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہو۔ آہ، وہ کڑکڑائی، کمر اور پیٹ میں ایسا درد تھا جیسے کسی نے اسے رون ڈالا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر حرکت پر درد کی تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ جاتی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پر کپ کپات۔ وہ رات یاد آ رہی تھی، وہ درندہ صفت رویہ، وہ جبر، وہ انتقام۔ اور تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، اٹھو۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولی، سامنے اسفند خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی سخت تھیں، دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اشال کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا، اتنی شدت سے کہ اشال کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ تمہاری سزا تھی، سمجھی؟ میں نے تمہیں یوں ہی کچلنا تھا، تمہیں روٹ کر تسکین حاصل کرنی تھی۔ اسفند کا لہجہ زہر سے بھرا تھا۔ اشال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرزتے ہوئے۔ آپ نے مجھ سے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اتنی بری تھی؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اسفند طنزیہ ہنسا، تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کہا تھا؟ تمہیں اسفند خانزادہ سے نفرت تھی، تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ اب دیکھو، تمہاری زندگی خود ایک مذاق بن چکی ہے۔ اشال کی آنکھوں میں حسرت کے سائے گہرے ہو گئے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہی کہوں گی کہ اسفند خانزادہ پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس مرد کی اصل حقیقت درندگی میں کر رات دیکھ چکی ہوں۔ یہ کسی عورت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسفند نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے دھکیلا۔ اشال کی تکلیف بھری چیخ کمرے میں گونجی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اشال کا دماغ جیسے سن ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، نہ میں تمہیں اپناؤں گا، نہ کسی اور کا ہونے دوں گا، اسفند نے حقارت سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اشال نے ٹوٹے وجود کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی، دل میں درد، مگر سب سے زیادہ خوف کہ وہ کہاں جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، شہر ہو یا جنگل، جہنم میں جاؤ، مگر اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اشال کو دروازے سے باہر دھکیل چکا تھا۔ وہ نازک وجود جو ساری رات کی اذیت سہ چکا تھا، اب فرش پر پڑا تھا، تنہا، برباد اور بے یار و مددگار۔
असफन ने दरवाज़ा बंद कर दिया बगैर सोचे कि वही गांव की लड़की थी, शहर में अनजान थी। वो सबसे बढ़कर कि वो इस हाल में कहाँ जाएगी। सड़क पर चलते लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के लबों पर सरगोशियाँ। ये कौन है? दुल्हन है, शायद घर से निकाल दी गई है। अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना करे। मगर इशाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो चल रही थी जैसे बेसिमत, जैसे जिंदगी से बेखबर। असफन, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तो तुम्हारी अपनी थी, सगी चाची चाची की बेटी। मगर तुमने मुझे रास्ते पर ला फेंका। इसके कानों में असफन की जहरीली बातें गूंज रही थी। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा, ना किसी और का होने दूंगा। आंखों से आंसू टपक कर इसके जलते लबों पर आ गिरे। इसने कदम बढ़ाया, सड़क अबोर करनी चाहिए, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, यू टर्न लेकर आती गाड़ी से टकरा चुकी थी। वो हवा में उछली और सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा था, बामुश्किल 20 साल का। वो गाड़ी के झटके से घबरा गया, फौरन ब्रेक मारी और झटके से बाहर निकला। शिट! वो तेजी से इशाल की तरफ भागा। जमीन पर पड़ी इशाल बेहस और करती, चेहरे पर जख्मों के हल्के निशानात थे। मगर इसका हुस्न, वो लड़का पल भर के लिए साकत हो गया। इसका दिल जैसे ही पल के लिए धड़कना भूल गया। इसने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था, मगर इशाल ठंडी पड़ चुकी थी। ओ गॉड! मैंने इसे मार तो नहीं दिया? वो घबरा गया और ज़मीन पर बैठा कांपते आंसू से इशाल के चेहरे को छुआ। हेलो पुलिस! आंखें खोलो, मगर इशाल की आंखें बंद थीं। नौजवान ने इर्द गिर्द देखा, लोग जमा होने लगे थे। अबे यार, ये तो गई काम से। किसी राहगीर ने सरगोशी की बकवास बंद करो, लड़के ने गुस्से से कहा और झटके से इशाल को अपनी बाहों में उठा लिया। इसके वजूद में एक अजीब सी कशिश थी, कुछ ऐसा कि वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं सकता था। मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ, इसने खुद से कहा, मगर फिर एक पल को रुका नहीं। अस्पताल ले गया तो पुलिस केस बन जाएगा। नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और वही शाल को बाहों में भर कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसके हाथ में शाल का वजूद किसी नाजुक गुड़िया की तरह था, हुआ बिखरा हुआ, मगर दिल को छू लेने वाला। माहिर ने शाल को गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ बढ़ा। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। वो नहीं जानता था कि इसके साथ क्या हो रहा है, बस एक अनजाना सा एहसास था कि ये लड़की जो अभी तक बेहोश थी, कोई आम लड़की नहीं थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने जल्दी से गाड़ी रोकी और इशाल को बाहों में उठाकर अंदर दाखिल हुआ। अरे, ये किस को उठा लाया? तो पर बेगम की बुराई आवाज़ गूंजी। वो हाल में बैठी चाय पी रही थी, मगर अपने बेटों को एक बेहोश लड़की उठाए देखकर हैरानो परेशान खड़ी हो गई। अम्मा, बताता हूँ, सब्र रखो। मगर अशमत बेगम ने जब बेटी को इस जवान लड़के के साथ देखा और जिस तरह इसकी हालत थी, आखिर वो भी एक औरत थी, हालात की नज़ाकत को समझती थी, फ़ौरन घूर कर बेटे को देखकर कहने लगी, क्या किया है तूने इस लड़की के साथ? बताओ मुझे। इसलिए तुझे लाखों रुपए से भरा हुआ कार्ड जेब में थमा रखा है कि तुम ऐसी लड़कियों के साथ रातें गुजारते फिरो? और फिर मामले बिगड़ उठा के घर ले आए। शर्म नहीं आई तुझे? अरे, कितने की खरीदी है ये? अशमत बेगम तो हमेशा की तरह अपने खदशात जाहिर करने लगी। इसे बेड पर लिटाने के बाद माहिर ने पलट कर अपनी माँ को देखा, दोनों हाथ माँ के सामने जोड़कर कहने लगा, मेरी अम्मा, कुछ खुदा का खौफ कर ले। क्या मैं तुझे इतना गया गुजरा लग रहा हूँ कि मैं लड़कियों के साथ वक्त गुजारता फिरूंगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी माँ है ही नहीं। वो गुस्से से तड़बड़ाए तो अशमत बेगम भी फ़ौरन से चीम सी गई, कहने लगी कि कौन है ये लड़की? मजबूरन माहिर को अपनी माँ को सब कुछ बताना पड़ा, जिसके बाद वो कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इसके साथ किसी ने गलत करके छोड़ दिया। दुल्हन बनी लड़की देख तो सही कितनी प्यारी है, कम उम्र भी दिखती है। चाय के घूंट जल्दी जल्दी हलक के नीचे उतारती, टुकड़ टुकड़ इशाल को भी देख रही थी। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने इशाल को देखकर तसल्ली दी कि वो खतरे से बाहर है, मगर शदीद सदमे और कमज़ोरी में है। दवा देकर वो चला गया, मगर अशमत बेगम अब भी बेचैन थी। बेटा, ये जागेगी तो न जाने क्या करेगी। हमें इसके घर वालों को खबर देनी चाहिए। हाँ, मगर पहले देख तो लें कि ये होश में आकर क्या कहती है। और अगर आपके पास कोई जादुई कबूतर है तो आपको फ़ौरन इसके घर वालों को पता दे देगा। तो लाए बताएं। वो मुंह चुरा कर बोला तो अशमत बेगम ने फ़ौरन अपना जूता उतार कर इसकी कमर में दे मारा। इनका बेटा शुरू से ही ऐसा था, वो खुद भी ऐसे ही थी। अश्विन बेगम ने ये दूसरी शादी की थी। पहली शादी माहिर के बाप के साथ थी और हर वक्त ताने देता रहता, मगर पीट पीट करता रहता। शुरू शुरू में तो अश्विन बेगम ने इसके सारे जुल्म सही, लेकिन फिर जब बेटा 10 साल को पहुंचा और जुल्म से तक थक गई तो अपने शोहर के साथ मुंह गई। अब तो दोनों जब पूरा गांव सुना करता था। फिर एक रोज़ इनका शोहर मर गया।
چاہے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے کے عصمت بیگم نے تو فوراً کہہ دیا کہ رشتے والوں اگر کوئی اچھا امیر کبھی شک مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اپنانا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ عصمت بیگم وقت کے ساتھ کافی تیز اور شاطر ہو چکی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتی۔ ہاں، اپنے اور اپنے بیٹوں کی خوشی کے لیے خود ہر ضرور ہو چکی تھی۔ ایک 70 سالہ بوڑھے کا رشتہ 30 سال کی عصمت کے لیے آیا تھا جو امیر تھا، اس لیے فوراً قبول کر لیا۔ 5 سال بعد ہی وہ شخص اللہ کو پیارا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کی ساری جائیداد عصمت اور مائر کو مل چکی تھی۔ یوں یہ دونوں امیر تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے انداز اور اتوار میں وہی گاؤں والے طور طریقے بسے تھے۔ انہیں اتنے بڑے محل نما گھر میں رہتے دیکھ جب کوئی ان سے بات کرتا تو لہجے سے جھلکنے والا گاؤں کا لہجہ اور پھر وہی بدتمیزانہ انداز سن کر اکثر لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد اشال کی پلکیں ہلی، وہ کراتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ چھت کو گھورنے لگے۔ یہ جگہ، یہ درد و دیوار سب اجنبی تھی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی مگر جسم میں شدید درد تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، میں کہاں ہوں؟ کمرہ سنسان تھا، وہ تنہا تھی۔ امی، اس کے کانپتے لبوں سے سرگوشی نکلی، امی پلیز میرے پاس آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بند کمرے میں خود کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کوئی تھا جو اس کی بے بسی کو سن رہا تھا۔ ہوش میں آتے اشال کی پلکیں بوجھل انداز میں کھلی، آنکھوں کے گرد سوجن تھی، پورا جسم جیسے زخموں سے چور تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر اجنبی تصویریں، چھت پر لگا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ یہ جگہ کون سی تھی؟ دماغ دھندلا ہو رہا تھا، مگر جیسے اس نے اپنی سانسیں بحال کی، ماضی کسی بگولے کی طرح اس کے ذہن میں اتر آیا۔ گاؤں کی حویلی، وسیع آنگن، اونچی دیواریں، وہ اپنی حویلی کو صاف دیکھ سکتی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئی پلی پڑی، جہاں ماں باپ کی محبت تھی، جہاں اس کے چاچا اور چاچی نے بھی ہمیشہ شفقت سے پالا تھا۔ مگر اس حویلی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسود خان بچپن سے ہی وہ روایتی جاگیرداروں کی طرح سخت مزاج تھا، چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ رعب جس نے سب کو اس سے ڈرا رکھا تھا۔ وہ کم ہی بات کرتا اور جب بھی بات کرتا ڈھونگ جمان لینے کے لیے۔ اشال کے لیے وہ ہمیشہ ایک پہیلی رہا تھا، ایک ایسا شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا، ہر بات میں ضد کرتا اور سب سے بڑھ کر اسے ناپسند کرتا۔ وہ اکثر اسی آنکھیں دکھاتا، مگر اشال بھی کسی سے کم نہ تھی۔ وہ چنچل، شرارتی اور شوق مزاج تھی۔ اسون جتنا خاموش تھا وہ اتنی ہی باتونی تھی۔ وہ اکثر اسون کی بہن رانیہ کے ساتھ اس کی بدخوئی کیا کرتی۔ اسون کو اپنی بہن کی یہ بے تکلفی پسند نہیں تھی، اور اشال کی شوقیوں سے تو اسے ویسے ہی شدید نفرت تھی۔ ہمیشہ اپنا کمرہ بند رکھتا تھا، یہاں تک کہ ملازم کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف اس کی ماں تھی جو اس کے کمرے میں جا کر صاف صفائی کے لیے کرتی۔ اشال کے دل میں یہ تجسس ہمیشہ پنپتا رہا، کسی طرح میں جا کر دیکھوں خڑوس شخص کی کمرے میں ایسا کیا ہے کہ جو ہر وقت اپنا کمرہ بند رکھتا ہے؟ ایسا کون ہے؟ خفیہ راز ہے جو اس نے یہاں پر چھپائے رکھے، لیکن ہر بار یہ کمرہ اسے بند ہی ملتا تھا۔ اس شام ایک ہفتے بعد حویلی واپس لوٹا تھا، مگر اس بات سے اشال انجان تھی کہ وہ واپس لوٹ چکا ہے۔ صحن میں وہ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں ٹھیک کر رہی تھی جب اس نے اسون کے کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھی۔ اگلے ہی پل اسے ایک شرارت سوچی، آج رات کو شاید اسون واپس آنے والا ہے، یقیناً تائی جان اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے اسے شرارت سوچی اور وہ چلتے ہوئے اوپری منزل پر آ گئے جہاں پر اسون کا کمرہ موجود تھا۔ ذرا سا نو گائے تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر آ گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کمرہ انتہائی نفیس تھا، ہر چیز اپنی جگہ، کسی چیز پر ایک تنکا تک نہ تھا۔ دیوار پر ہتھیاروں کی سجاوٹ تھی، ایک بڑی سی الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور بیڈ پر سیاہ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ وہ ڈرم سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، پورے کمرے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ ویسے تو ناک پر غصہ ہر وقت بیٹھا ہے، وہ بیڈ کی چادر تو دیکھو سیاہ رنگ کی، کون بے وقوف ہے جو بیڈ کی چادر سیاہ رنگ کی رکھتا ہے؟ تبھی اس کی نظر الماری پر گئی، وہ الماری کے کھولنے کے لیے آگے بڑھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پل بھر میں اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسون واش روم سے باہر آ چکا تھا، صرف ایک بار ٹاول میں، باقی پورا وجود بے لباس تھا۔ پانی کے قطرے اس کے گھنے بالوں سے ٹپک رہے تھے، چوڑی چھاتی پر نمی کی ہلکی چمک تھی، اور چہرے پر وہی غصہ، شدید غصہ جیسے کچا ہی چھپا جائے گا۔ اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، شرم اور خوف کے مارے وہ فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی، مگر اسون اسے دیکھ چکا تھا۔ اشال کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑی وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سانسوں کی بے ترتیبی اس کے خوف کی چگلی کھا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اسون نے اسے دیکھ لیا تھا۔
पर्दे के पीछे सांस लेता और बढ़ता वजूद असफन के चेहरे पर मायनी खेस मुस्कुराहट ले आया। पल भर में वो झटके से पर्दा हटा चुका था और अगले ही लम्हे इसका मजबूत तन विशाल की नाजुक कमर के गिर्द आ चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? असफन की भारी गुस्सैली आवाज़ इसके कानों में गूंजी। विशाल की सांसें जैसे थम गईं। असफन का बुरहाना सीना, जो अभी भी पानी से भीगा हुआ था, इसके नाजुक वजूद से जा लगा। नमी की ठंड और असफन के जिस्म की गर्मी ने शाल के हवास को मफलूज कर दिया। मैं तो बस ऐसे ही चली आई थी। वह इल्कलाई नज़रें झुका ली और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, मगर असफन का शिकंजा सख्त था। ऐसे ही असफन ने इसकी गर्दन के करीब झटते हुए सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें शाल के कान के पीछे पड़ी तो इसके जिस्म में एक झड़झड़ी दौड़ गई। इसकी उंगलियां शाल की नाजुक कमर पर रेंग रही थी। अपना चेहरा इसके कान के करीब रखे हुए कहने लगा, जानती हो ना, मुझे अपने कमरे में किसी का दाखिल होना पसंद नहीं, और जो मेरे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं इन्हें मैं सज़ा देता हूँ। ये कह कर वो इसे अपनी मज़ीद करीब कर चुका था। नाजुक सी लड़की को बुराता हुआ देख कर लुत्फ़अंदाज हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इशाल कहने लगे कि सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो बस आपके कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए आई थी। लेकिन वो इसके चेहरे पर नज़र गाड़ कर कहने लगा, अच्छा, साफ़ सफाई करने के लिए आई थी, तो फिर पर्दे के पीछे क्यों चुप चोर की दाढ़ी में तिनका है ना? ये कहकर इसने शाल की थोड़ी को सख्ती से पकड़ा, इसका चेहरा अपना करीब किया और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इशाल इशाल के लब मज़ीद कँपकँपाए। सिस सज़ा इसके लबों से बामुश्किल निकला और अगले ही लम्हे असफर ने अपना चेहरा झुकाए अपने सख्त लब इशाल के नर्म लबों पर रख दिए। इशाल की आंखें यकदम फैल गई। वो इसे हल्के से नहीं चूम रहा था, बल्कि जैसे अपने गुस्से और जुनून में इसे अपने अंदर जब्स कर रहा था। इशाल ने मज़ामत की, अपने हाथों से इसे धक्का दिया, मगर असफर ने और सख्ती से इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मुझे, वो मध्यम सी आवाज़ में बोली, मगर असफर के गानों में जैसे कुछ नहीं पड़ा। वो जानबूझकर इसे बेबस महसूस करवा रहा था, जानबूझकर इसकी बेबसी में मज़ा ले रहा था। इशाल का दम घुटने लगा। इसने खुद को पूरी ताकत से पीछे किया तो असफर ने आखिरकार इससे आज़ाद किया, मगर जाने से पहले वो इशाल के होठों को हल्के से काट चुका था। इशाल ने जल्दी से लबों पर हाथ रखा। इसकी सांसें बुरी तरह अकड़ी हुई थी। असफर ने इसकी गर्दन के करीब झुक कर सरगोशिश की, दोबारा मेरे कमरे में आई तो तुम्हारा कुंवारापन सलामत नहीं बचेगा। इशाल ये कहते ही इसने इशाल को झटके से छोड़ा था। इशाल का दम पीछे ठांटते हुए दीवार से जा लगी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी, चेहरा शर्म, खौफ और ईरानी से सुर्ख हो चुका था। ये असफन वाकई एक दरिंदा था। इशाल को वो शाम बार याद आती जब असफन ने इसे सज़ा के नाम पर अपने लबों की सख्ती में कैद कर लिया था। वो जब भी इस पल को याद करती इसका पूरा जिस्म कांप उठता। वो असफन से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। घर में कहीं भी जाती पहले इधर उधर नज़र दौड़ाती कि कहीं वो आसपास तो नहीं। वो इसकी निगाहों की शिद्दत दोबारा सहने के लिए तैयार नहीं थी, मगर वो जानती थी ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सहन में चमकती धूप तेज़ी से मद्धम हो रही थी। मगरिब की अजान में अभी कुछ वक्त था। हवेली के सहन में बैठ कर रानियाँ अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, जबकि इशाल इसके बराबर बैठी ज़मीन पर उंगली से लकीरें खींच रही थी। तभी इशाल को कुछ याद आया। वो कहने लगी कि तुमसे अगर एक बार पूछे तो सच जवाब दोगी? रानिया ने नेल पॉलिश लगाते हुए अपने हाथ को रोका, जो हमेशा हल्का फुल्का मेकअप करके घर में रहा करती थी। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती और मोबाइल तो 24 घंटे इसके हाथ में रहता था। पढ़ाई से ज़्यादा इसकी तवज्जो मोबाइल में हुआ करती थी। इशाल के सवाल पर वो थोड़ी सपसपाई, फिर कहने लगी कि हाँ पूछो। इशाल ने इसे एक नज़र गौर कर देखा, फिर कहने लगी कि मर्द कौन है? ये नाम सुन के आनिया के चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगी कि कौन मर्द? इशाल कहने लगी कि रानिया झूठ मत बोलना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, समझ में आया, हम बहनें हैं, दोस्त हैं, वो कज़न्स भी हैं। भले तुम मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी हो, लेकिन मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अगले ही पल रानी मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि वादा करो किसी को कुछ बताओगी तो नहीं? जैसे ही इशाल ने वादा किया तो फ़ौरन इसके सामने खुली किताब बनी बताने लगी कि वो इसके कॉलेज का लड़का है जिसे वो बहुत पसंद करती है, मगर मसला ये है कि हमारे घर में ख़ानदान से बाहर शादी नहीं की जाती। वो बार बार मुझसे शादी करने को कहते हैं, लेकिन मुझे भाई से डर लगता है। अगर भाई को पता चल गया वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। असफन का नाम सुनकर इशाल के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी कि इतना तो अपने माँ बाप से नहीं डरती जितना तुम अपने भाई से डरती हो।
اگر تم واقعی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بجائے اسفن بھائی سے بات کرنے کی اپنے ماں باپ کو بتاؤ، اور سب سے پہلے تو مرد کو کہو کہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسفن کی مرضی کبھی بھی تم پر مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب وہاں پر اسفند آ گیا، کہنے لگا، کیا بات ہو رہی ہے؟ کون سا رشتہ؟ آنیا کے تو چہرے کی رنگت تھوڑی تھی، مگر فوراً اس کے سامنے دو ٹک لیجے میں کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ دو لڑکے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہو تو اس میں کباب میں ہڈی نہیں بنتے؟ اس کی پرائیویٹ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ رانیہ کی تو جان نکلی تھی جب اسفند اس سے گھور کر دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا، میں تمہارے منہ لگنا پسند ہی نہیں کرتا، بلا وجہ کالی بلی بن کر میرے راستہ مت کاٹا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے جبکہ اپنے بھائی کو یوں تڑپتا دیکھ ہانیہ اگلے ہی پل مسکرائی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا بھابھی کی شادی پر؟ رانیہ نے اچانک خوشی سے کہا۔ اشال نے سر اٹھایا، بیزاری سے اسے دیکھا۔ تمہاری بھائی شادی کے لائق بھی ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ 24 گھنٹے تو اس کی شکل سڑے ہوئے کریلے جیسے رہتی ہے۔ رانیہ ہنس دی۔ بالکل ہے، اور اماں تو بہت جلد ان کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ ہو نہ کوئی پاگل لڑکی ہوگی جو اس گسیل کے ساتھ شادی کرے گی۔ اشال طنزیہ بولی تو رانیہ مزید ہنسی۔ سچ کہوں تو اگر تمہاری عمر 17 نہیں ہوتی تو میرے بھائی کی عمر کی ہوتی تو میں تمہاری شادی بھائی سے کروا دیتی۔ یہ سن کر اشال کا پاڑا چڑھ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، ہاتھ باندھے غصے سے بولی، میں اور تمہارا بھائی؟ میں تو اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں۔ رانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر پیچھے کوئی اور بھی یہ الفاظ سن چکا تھا، اسفت خان۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے، نظریں تیز اور لبوں پر وہی ہلکی سی ہنسی جو ہمیشہ خطرے کا اشارہ دیتی تھی۔ اشال نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اسفند کی نظر اس پر جمی تھی، ایسی نظر جسے کسی شکاری نے شکار کو گھیر لیا ہو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا کہا تم نے اشال؟ اس کی آواز میں خطرناک سکون تھا۔ اشال کے گلے میں کانپتے چبھنے لگے۔ وہ نظریں چرا گئی، کلک کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، مگر اسفند کی نظر ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ نہیں، میں نے سنا ہے تم میری طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں تو مجھے تم جیسے مرد پسند نہیں۔ وہ جان بوجھ کر مضبوط لہجے میں بولی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش واضح تھی۔ اسفند کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ سونی انسونی کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ روز سکون سے گزارتے تھے۔ جب تیسرے دن اشال کو سوال سمجھنے کے لیے کتابیں اٹھائے وہ رانیہ کے کمرے میں گئی، مگر رانیہ تو اپنا موبائل اٹھا کر زور سے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ جب اشال نے پوچھا تو رونی صورت بنا کر کہنے لگی کہ مجھے موبائل اسکرین کو نہ جانے کیا ہو گیا، میں اسے چلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر چل ہی نہیں رہی۔ اشال نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو وہ گیلا ہو چکا تھا، رانیہ کے بال بھی گیلے تھے۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی۔ کہنے لگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے باتھ ٹب میں یہ موبائل گر چکا ہو۔ وہ تو روانی میں کہہ چکی تھی، لیکن رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جیسے اشال نے اس کے چہرے کو دیکھا تو کچھ کہانی خود سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہیں تم موبائل لے کر باتھ روم میں تو نہیں؟ رانیہ فوراً اپنا چہرہ جھکا چکی تھی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو بس موبائل اٹھا کر بات کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ سے چھوٹ کر جگ میں گر گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ رانیہ جھوٹ بول رہی ہے، تب تک موبائل نہ جانے کیسے ایک دم سے ان کا ہو چکا تھا۔ اشال کی نظریں جیسے اس اسکرین پر گئی تو موبائل پر سامنے کچھ تصویریں تھیں جو کہ رانیہ کی کھینچ کی تھی۔ وہ بالکل بے لباس باتھ ٹب میں بیٹھی بے باک انداز میں اپنی تصویر بنا چکی تھی۔ اگلے ہی پل یہ منظر دیکھ کر موبائل اشال کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اسے ان منظر کو دیکھنے کا بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ رانیہ اس کے سامنے سپٹرا چکی تھی کہ پلیز کسی کو مت بتانا، تم تو میری سہیلی اور رازدار ہو نا، میں تو بس ایسے ہی، تم تو جانتی ہو کہ میں اور مراد ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمارے شادی بھی ہو جائے گی۔ مگر اشال کہنے لگے کہ شادی ہوئی تو نہیں نا، یہ سب کچھ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن وہ بجائے اشال کی باتوں پر کان دھرے کہنے لگے، اچھا مجھے اپنا موبائل تو دو، میں مراد کو بتاؤں، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ رانیہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر وہ مراد کو کال ملا چکی تھی۔ کمرے سے آنے والے کتر پن سن کے باہر سے گزر رہے اسفند کے قدم رکے۔ وہ دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رات کو 11:30 بج رہے تھے۔ حویلی کی دور دیوار پر خاموشی چھا چکی تھی، سب سو چکے تھے۔ یہ دونوں ہی بڑبڑا کر اسے دیکھنے لگے۔
سب سے پہلے گھور کر اپنی بہن کو اور پھر اشار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا ہو رہا، یہاں پر سوئی نہیں ہو تم دونوں؟ زمین پر گرے ہوئے موبائل کو فوراً اشار نے چھپا کر اپنے پیچھے کیا، مگر حسن کو شک کی بو آنے لگی۔ آگے بڑا اور رانی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا، جہاں پر مراد کی کال اٹینڈ ہو چکی تھی۔ وہ ہیلو کہہ رہا تھا، لڑکے کی آواز سن کر حسن کا پارا چڑھ گیا۔ رانیہ سے کہنے لگا کہ کون ہے یہ؟ شال تو پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسفل خان ذات کے غصے سے آخر کون بے خبر تھا۔ رانی کے رائے سے ہوش بھی جانے لگے، بار بار اس شال کی طرف دیکھنے لگی کہ کوئی بہانہ بنا، مگر وہ کیا کرتی؟ مسلسل اسفل سے سوال کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ کے اندر اگر مجھ سے اس لڑکے کے بارے میں نہ بتایا تو میں یہیں پر کھڑے کرے تمہیں چیر کر 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دوں گا۔ آنکھیں بند کر کے رانی نے کھولی اور سامنے شال کا گھبرایا ہوا چہرہ تھا۔ اسفل کہنے لگا کہ بار بار اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ رانی نے جو کچھ کہا شال کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بھائی یہ لڑکا مراد ہے اور اشال کا بوائے فرینڈ ہے۔ اشال نے اس کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس سے دوستی کروں۔ قسم سے بھائی میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ اسفن کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ اشال پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رانی جیسے وہ بالکل اپنی بہنوں جیسے سمجھتی ہے، وہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کبھی بولے گی۔ اشال فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں، یہ تو خود اس سے بات کر رہی تھی، میں تو اسے منع کر رہی تھی۔ اسفن نے موبائل لیا اور اگلے پل سوال کیا کہ یہ موبائل کس کا ہے؟ اشال کہنے لگے کہ میرا ہے۔ زوردار تھپڑ وہ اشال کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ گھٹیا لڑکی، خود تو تم گرے ہوئے کردار کی مالک اور اپنے ساتھ ساتھ میری بہن کو بھی بگاڑ رہی تھی۔ چھوڑ کے اشال کی طرف بڑھا تھا اور اس سے بازو کھینچ کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا تم نے خانزادے کی بہن کو اور گلانے کی کوشش کی ہے، تمہیں ایسی سزا دوں گے۔ تم یاد رکھو کہ کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے تھوکنا پسند نہیں کرتی، اب میں دکھاتا ہوں تمہارا تماشا کیسے بنتا ہے۔ وہ شوق نہ بوائے فرینڈ بنانے کا، وہ وہیں اس کے کمرے میں پٹک کر باہر جا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رانی جھوٹ بول رہی ہے مگر کون یقین کرتا ہے؟ حویلی کے بڑے کمرے میں اسفن، اس کی ماں افسانہ بیگم، اس کے والد کمال صاحب اور دیگر گھر کے افراد بیٹھے تھے۔ اگر آج گھر میں ایک اہم فیصلہ ہونا تھا اسفن کی شادی کا، افسانہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ خاوند میں کون سی لڑکی ہمارے اسفن کے لیے بہتر رہے گی۔ کمال صاحب نے سنگین سے سر ہلایا۔ ہاں، خاندان میں بہت سی اچھی بچی ہیں، تمہاری چاچی کی بیٹی زینب یا تمہارے ماموں کی بیٹی ہیرا، دونوں ہی اچھی ہیں۔ افسانہ بیگم نے خوشی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اسفن بیٹا تم خود بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کوئی پسند ہے تمہیں؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب اسفن نے سیدھا بیٹھے ہوئے گہری نظروں سے سب کو دیکھا اور دھیمے مگر پراصل لہجے میں کہا مجھے اشال سے شادی کرنی ہے، سب کو صاف سوچ گیا۔ افسانہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ کمال صاحب نے بھویں چڑھائی۔